جس میں ایک ولی کا نام آتا ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ۔ وقت کم ہے ورنہ میں آپ کو تفصیل کے ساتھ ترتیب وار بتاتا۔ یہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ ہم بتانا چاہتے ہیں، اے دنیا کی باطل طاقتوں اور اس دیش کی باطل طاقتوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ سرزمین سے ایمان والوں کو کوئی مٹا نہیں سکتا، اس لیے کہ یہ اجمیری کی سرزمین ہے، یہ سرزمین اللہ والوں کی سرزمین ہے، یہ سرزمین خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے چاہنے والوں کی سرزمین ہے۔ اللہ کی قسم ہندوستان کی سرزمین سے خواجہ اور خواجہ کے چاہنے والوں کو اور خواجہ کے ماننے والوں کو کوئی نہیں نکال سکتا۔ آج باطل پروپیگنڈا کر رہا ہے، ہم کہتے ہیں یہ خواجہ کا دیش ہے، یہ اجمیری کا دیش ہے، یہ خواجہ معین الدین چشتی جن کو غریب نواز کہا جاتا ہے یہ اس کا دیش ہے جس کا نورانی چہرہ ایسا چہرہ تھا جس کو دیکھ کر کئی گنہگاروں نے گناہوں سے توبہ کی ہے اور کئی غیر مسلموں نے جس کے چہرے کو دیکھ کر جس کے ہاتھ پر ایمان کو قبول کیا ہے۔ یہ اجمیری کی سرزمین، یہ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی سرزمین، اور جس کا نتیجہ ہے آپ خواجہ کی سیرت کو پڑھیں گے۔ خواجہ تو محبت کرنے والے تھے، خواجہ تو پیار کرنے والے تھے۔ ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ خواجہ سنجر سے کیوں آئے تھے، خواجہ سجدی سے کیوں آئے تھے، خواجہ سنجر سے ہندوستان کیوں تشریف لائے تھے؟ وہ اس لیے تشریف لائے تھے تاکہ بھٹکو ہو کو اللہ کا پتہ بتایا جائے۔ وہ سنجر سے اس لیے تشریف لائے تھے تاکہ رائے ہدایت سے دور انسانوں کو رائے ہدایت پر لایا جائے، تاکہ نفرت پیدا کرنے والوں کو محبت کا پاٹ پڑھایا جائے، تاکہ شرنگیزی پھیلانے والوں کو پریم پیار اور سدبھاونا کی تعلیم اور شکشا دی جائے۔ یہی خواجہ کا سب سے بڑی صفت تھی کہ خواجہ میں پیار بھی تھا۔ خواجہ ہر ایک سے پیار کرتے، خواجہ ہر ایک سے محبت کرتے، خواجہ ہر ایک سے دیا اور میا کا معاملہ کرتے، خواجہ ہر ایک کو سینے سے لگاتے۔ لوگ کہتے ہیں ارے تم خواجہ کو نہیں مانتے، لوگ کہتے ہیں تم خواجہ کو انکار کرتے ہو، تم ولیوں کو نہیں مانتے۔ میرے دوستو میں چیلنج دے رہا ہوں، ہم خواجہ کے دیوانے ہیں۔ علماء دیوبند نے خواجہ اجمیری کی تعلیمات کو دنیا میں عام کیا ہے، علماء دیوبند نے خواجہ اجمیری کے فکر کو ہندوستان پر لاگو کیا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ارے دیوبندیت مکمل ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ ہمارا سلسلہ اجمیر میں خواجہ کے قدموں میں نہیں پہنچتا۔ ارے دیوبندیت مکمل ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ ہمارا سلسلہ خواجہ اجمیری کے قدموں میں اجمیر شریف نہیں پہنچتا۔ ہم تو خواجہ کے دیوانے ہیں، ہم تو خواجہ کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام ہیں۔ میرے دوستو وقت کم ہے لیکن میں آپ کو کم وقت میں بتانا چاہتا ہوں ہمارا سلسلہ، اور یہی وہ تعلیمات ہے اللہ رسول کی کہ جس کے نتیجے میں خواجہ اجمیری جیسے لوگوں نے جنم لیا۔ عبد القادر جیلانی، غوث پاک جن کو کہا جاتا ہے، محبوب سبحانی، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جیسے لوگوں نے جنم لیا۔ یہی تعلیمات کی روشنی میں، یہی قرآن اور حدیث اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی روشنی میں بہاؤالدین زکریا ملتانی جیسے اللہ والے پروان چڑھے، حضرت دادا حیات قلندر رحمت اللہ علیہ جیسے اللہ والے پروان چڑھے۔ میرے دوستو آج لوگ یہ کہتے ہیں، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ خواجہ کی زندگی کو ہی اگر کسی نے اپنا لیا تو یہی سب سے بڑا عاشق رسول ہے، لیکن ہم خواجہ کے قریب بھی نہیں ہیں۔ کیا خواجہ کو ہم چاہتے ہیں؟ ہم تو خواجہ سے اتنے دور ہے، لیکن میں فخر کے ساتھ کہوں ہمارا سلسلہ بھی خواجہ اجمیری ہی سے ملتا ہوا رسول اللہ تک پہنچتا ہے۔ یہ جو آپ کا جو آج کا اجلاس ہے، جس شخصیت کے زیر صدارت ہے حضرت مولانا مفتی محمد روشن شاہ صاحب قاسمی، میں آپ کو کیا بتاؤں، سارے علماء ہمارے ہیں، ہر ایک ہمارا ہے۔ ہم تو پریم پیار کی دعوت دینے آئے، وہی پریم پیار کی دعوت جو خواجہ سنجر سے ہندوستان لے کے آئے۔ ہم تو محبت کی دعوت دینے آئے، ہم تو گلے لگانے کے لیے آئے، ہم تو ایک دوسرے کو ملانے کے لیے آئے۔ آؤ تمہیں بتاتا ہوں آج کا اجلاس جس شخصیت کے زیر سرپرستی اور صدارت میں ہو رہا ہے، حضرت مولانا مفتی محمد روشن شاہ صاحب قاسمی، ان کی جو خلافت ملی ہوئی ہے، اور یہ خلیفہ ہے داعی اسلام حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کی۔
اور کلیم صدیقی صاحب خلیفہ ہے حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ کے، اور علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ خلیفہ ہے شیخ شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ، شاہ عبد القادر اول رحمت اللہ علیہ کے، اور شاہ عبد القادر اول رحمت اللہ علیہ خلیفہ ہے شاہ عبد القادر ثانی رائے پوری رحمت اللہ علیہ کے، اور شاہ عبد القادر ثانی رائے پوری رحمت اللہ علیہ خلیفہ ہے شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ کے، اور شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری خلیفہ ہے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے، اور حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ خلیفہ ہے میاں جی نور محمد کے، اور میاں جی نور محمد خلیفہ ہے الحاج شیخ عبد الرحیم کے، اور الحاج شیخ عبد الرحیم رحمہ اللہ خلیفہ ہے شیخ عبد الباری صدیقی کے، اور شیخ عبد الباری خلیفہ ہے شیخ عبد الحادی کے، اور شیخ عبد الحادی صدیقی کے، اور شیخ عبد الحادی رحمت اللہ علیہ خلیفہ ہے شاہ عز الدین کے، اور شاہ عز الدین خلیفہ ہے شاہ محمد مکی جعفری کے، اور شاہ محمد مکی جعفری رحمت اللہ علیہ خلیفہ ہے خواجہ سید محمدی اکبر آبادی رحمت اللہ علیہ کے، اور خواجہ سید محمدی اکبر آبادی رحمت اللہ علیہ خلیفہ ہے شیخ محب اللہ الہ آبادی رحمت اللہ علیہ کے، اور شیخ محب اللہ الہ آبادی رحمت اللہ علیہ خلیفہ ہے شاہ ابو سعید نعمانی کے، اور شاہ ابو سعید نعمانی رحمت اللہ علیہ خلیفہ ہے خواجہ جلال الدین تھانے سری کے، اور جلال الدین تھانے سری رحمت اللہ علیہ خلیفہ ہے شیخ المشائخ عبد القدوس رحمت اللہ علیہ کے، اور عبد القدوس خلیفہ ہے شیخ محمد کے، اور شیخ محمد خلیفہ ہے شیخ عارف کے، اور شیخ عارف خلیفہ ہے شیخ احمد عبد الحق ردولوی رحمہ اللہ کے، اور وہ خلیفہ ہے جلال الدین کبیر الاولیاء کے، اور جلال الدین کبیر الاولیاء رحمت اللہ علیہ خلیفہ ہے خواجہ شمس الدین ترک رحمت اللہ علیہ کے، اور خواجہ شمس الدین ترک رحمت اللہ علیہ خلیفہ ہے خواجہ علاء الدین صابر کلیری کلیر والوں کے، دیکھو ہم تو کلیر والوں کو بھی مانتے ہیں، صابر کلیری رحمت اللہ علیہ خلیفہ ہے خواجہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے، اور بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ خلیفہ ہے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے، اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ خلیفہ ہے خواجہ سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ علیہ کے، اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جو ہندوستان کی عظمت ہے، جو ہندوستان کی شان ہے، جو ہندوستان کی آن اور بان ہے، جو علماء دیوبند کے ماتھے کا جھومر ہے، یہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری۔ میں تو قسم کھا کے یہ کہنے تیار ہوں کہ دیوبندیت مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ غریب نواز کے قدموں میں اجمیر نہ جایا جائے، دیوبندیت مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ غریب نواز سے ہوتے ہوئے آگے نہ جایا جائے۔ اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ خلیفہ ہے خواجہ عثمان ہارونی کے، اور خواجہ عثمان ہارونی خلیفہ ہے خواجہ شریف زندنی کے، اور خواجہ شریف خلیفہ ہے خواجہ مودود چشتی کے، اور خواجہ مودود چشتی خلیفہ ہے خواجہ ابو یوسف کے، اور خواجہ ابو یوسف خلیفہ ہے خواجہ ابو اسحاق کے، اور خواجہ ابو اسحاق خلیفہ ہے خواجہ ابو احمد عبدال کے، اور خواجہ ابو احمد عبدال خلیفہ ہے خواجہ ممشاد دینوری کے، اور خواجہ ممشاد دینوری خلیفہ ہے خواجہ حبیرہ بصری کے، اور خواجہ حبیرہ بصری کے خلیفہ ہے، اور خواجہ حبیرہ بصری خلیفہ ہے خواجہ حذیفہ مراشی کے، اور خواجہ حذیفہ مراشی خلیفہ ہے خواجہ ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ کے، اور ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ خلیفہ ہے خواجہ فضیل ابن العیاض عابد الحرمین کے، اور فضیل ابن العیاض عابد الحرمین خلیفہ ہے خواجہ عبد الواحد بن زید کے، اور عبد الواحد بن زید رحمہ اللہ خلیفہ ہے حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے، اور حسن بصری رحمت اللہ علیہ خلیفہ ہے حضرت علی کے، اور حضرت علی خلیفہ ہے حضرت عثمان کے، حضرت عثمان خلیفہ ہے حضرت عمر کے، اور حضرت عمر خلیفہ ہے حضرت ابو بکر صدیق کے، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، یہ چاروں خلفائے راشدین بغیر کسی واسطے کے خلیفہ ہے۔ میرے اور آپ کے آقا کالی کملی والے گنبد
خضرا کے مکی، سید الثقلین والقونین، سید ابرار، سید مختار، آمنہ کے تاجدار، شافی روز محشر، ساقی حوض کوثر، شفاعت کبریٰ کے مالک، لوائے حمد کے اٹھانے والے، جنت کی چابی اٹھانے والے، سب سے پہلے جنت کے دروازے کو کھولنے والے، مصطفیٰ مرتضیٰ مجتبیٰ، حاشر و عاقب، حامد و احمد و محمد، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور حضرت